سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انکشاف، اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں پروفیسر امجد نذیر نازک۔ آج ہم بات کریں گے ڈیفالٹی کا مطلب بیان کریں گے اور ڈیفالٹی کے آگے پیچھے جھانکیں گے۔ دیوالیہ ہو جانا یا دیوالیہ نکل جانا کا مطلب ہے مالی طور پر بے بس ہو جانا، قرض ادا کرنے کے قابل نہ رہنا۔ قانونی طریقہ کے مطابق ملک، ادارے، کمپنیاں، تنظیمیں جب اپنا روزمرہ کا کاروبار چلانے کے قابل نہیں رہتی تو وہ قانونی طور پر اپنے آپ کو دیوالیہ قرار دلوا لیتی۔ اس طرح ان کی قرض کی ادائیگی سے جان چھوٹ جاتی ہے، یا کم از کم وقتی طور پر اس مسئلہ سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ نقصان اس کا یہ ہے پھر کہیں سے بھی قرضہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسروں کا ان سے اعتبار اور بھروسہ اٹھ جاتا ہے، اور قرض دہندہ کو یقین ہوتا ہے اب قرض دینا حماقت ہوگی اور قرض کی واپسی کی امید جھوٹی آس ہوگی۔ ایسے میں دیوالیہ شدہ کے لیے موت، تباہی اور بربادی کا پیمانہ ہے، سوائے اس کے وہ خود محنت، حکمت اور کفایت شاری سے آمدنی اور خرچ میں توازن پیدا کر کے پھر سے کھڑا ہو جائے اور اپنی ساکھ بحال کر لے۔ اب تک ہم نے کسی فرد کے دیوالیہ ہونے کی بات نہیں کی۔ جیسا کہ ملک اور ادارے دیوالیہ ہو جاتے ہیں، ویسا ہی افراد کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ایسا افراد کی اپنی کوتاہی سے ہونا اداروں اور ملکوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ قدرتی آفات اس کا سبب ہوں۔ کیا آپ سننا پسند کریں گے ایک شخص نے قرض بھی نہیں لیا، اس کے مفادات بھی پورے نہیں ہوئے، اس کی آمدنی بھی کم نہیں ہوئی، اس پر قرضہ بھی چڑھ گیا، اس نے ذاتی طور پر اپنے اخراجات بھی نہیں بڑھائے، اور اس نے پوری کوشش کی کہ اپنی خوشحالی یا سفید پوشی کو قائم رکھے، مگر ہوا یوں، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دعا کی، اور اب وہ ہائے ہائے ہائی ہائی آئی آئی کرتا پھرتا ہے۔ نہ اس کی کوئی چیخو پکار سنتا ہے، نہ اس کے مرض کی دعا کرتا ہے، اور نہ ہی اسے افاقہ ہوتا ہے۔ یہ مرض اسے لگ گیا اور اب وہ تڑپ رہا ہے۔ وہ دیوالیہ ہو چکا ہے، بلکہ دیوانہ ہو چکا ہے۔ جی، یہ ایک بندہ یا شخص تو ہے، اکیلا نہیں۔ اس جیسے شہر میں دیوانے ہزاروں ہیں۔ جی ہاں، سب اہل وطن جو اس شخص کی طرح دیوانے ہو گئے ہیں، ہائے ہائے کرتے پھرتے ہیں، کبھی ہائی ہائی بھی کرتے ہیں، اور آخر میں آئی آئی۔ جب یہ آخری الفاظ ان کے منہ سے نکلتے ہیں تو IMF یاد آ جاتا ہے۔ اہل اقتدار IMF ایک ادارہ ہے جس نے ہمیں IMF یاد آ جاتا ہے۔ اہل اقتدار کہتے ہیں IMF ایک ادارہ ہے جس نے ہمیں دیوالیہ یا ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور اہل وطن کہتے ہیں اسی نے ہمیں مرنے کے لیے مہنگائی کی سولی پر چڑھایا، اور جناب وزیر صاحب اس کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ جس نے درد دیا اسی سے دوا لیتے ہیں۔ ملک کے بڑے لیکن اس ساہوکار سے خوش ہیں۔ قرض تو رایا نے ادا کرنا ہے، چنانچہ ملک کا ہر پیدا ہونے والا بچہ قرض کا بوجھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ سیاسی رانا صاحب فرما رہے تھے ہمیں اپنی آبادی میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ یہ بوجھ مختلف کندھوں پر منتقل ہو سکے اور اٹھانا بھی آسان ہو۔ ایک روحانی شخصیت نے ارشاد فرمایا ہے جتنی آبادی زیادہ ہوگی افرادی قوت میں اضافہ ہوگا اور قرضہ اتارنا آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ کمانے والے زیادہ ہوں گے۔ واہ بھائی واہ، کیا حل نکالا ہے! یہ تبصرہ میرا نہیں، وزیر مالیات کا ہے۔ ہم تو کہیں گے کون جیے گا تیری زلف کے سر ہونے تک۔
IMF को हमारे साहिबान इक़्तिदार से मोहब्बत है। उससे इन इक़्तिदार के भूखों का रोना देखा नहीं जाता। वो आवाम का रोना खुशी खुशी देखते। ये अदारे और इक़्तिदार के भूखे लोगों को रोने से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। सियासी राणा ने एक दफ़ा एक वज़ीर ममलिकत से सवाल किया, लोगों को आप क्यों रुलाते हैं? जवाब था, हमें सुरताल में रोना नहीं आता। जो हम नहीं कर सकते ये लोग मेहनत भी करते हैं, रोते भी अच्छा है। बल्कि ये हुनर इनमें जितना तरक्की करता जाएगा इतना ही हमारा इक़्तिदार मजबूत होता जाएगा। इक़्तिदार पर गिरफ्त मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा, मुल्क मजबूत होगा तो कारोबार चलेगा, खुशहाली आएगी और लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। आज का रोना मुस्तकबिल की नौईद है। मजीद ये कि रोना सेहत के लिए मुफीद है। सेहतमंद कौम रोती अच्छी लगती है। जनाब वजीर आज़म ने कल ही एक जलसा आम में तकरीर करते हुए कहा, बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है और रोते रोते सेहतमंद हो जाता है। वजीर आज़म ने जो बयान दिया वो ये है कि बिजली के बढ़ते हुए रेट से खौफ ना हो, क्योंकि इससे महंगी बिजली का बोझ गरीबों पर नहीं पड़ेगा। अवाम बिल अदा करते हुए कांप जाते हैं। बिल अदा करें या तारीकी के दौर में रहें, उनके कंधे पिछले 70 बरस से ये बोझ उठा उठा कर दुखने लगे हैं। इसीलिए हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में कंधों को वर्किंग हालत में रखने के लिए मुफ्त अद्वियात का बंदोबस्त कर दिया है। इसीलिए तो जनाब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, राया की डिफ़ॉल्ट होने से कुछ नहीं होता। मिल्लत है तो हम सब हैं, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। वज़ीर ख़जाना ने एक अखबारी बयान में बताया है, हमारा मुल्क दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है। मुल्क में रुपए की रेल पेल है, कौमी खजाना भरा हुआ है, जिसे मैं खुद रोजाना देखता हूँ, जिससे मेरा दिल खुश हो जाता है। वज़ीर ख़जाना ने सब अहले वतन को खुशखबरी सुनाई है, वो भी टिकट खरीद कर खजाने का दीदार शरीफ कर सकते हैं। टिकट खरीदने से घबराना नहीं चाहिए, ये रकम कौमी खजाने में जाएगी, जिससे गरीबों का भला होगा। आपने सुना होगा, कर भला हो भला। महकमा बिजली के डायरेक्टर तौल्लुकात आमा ने बिजली की कीमतों के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत करते हुए कहा है, बिजली के रेट इसलिए बढ़ा दिए गए हैं ताकि सब तक सस्ती बिजली बआसानी पहुंच सके और मुल्क का कोना कोना रोशन हो जाए। एक जगमग करता मुल्क हर किसी को अच्छा लगता है। इसके लिए आप डिफॉल्टी हो जाएं, कोई ज्यादा महंगा सौदा नहीं। उनने ये भी फरमाया कि पहले बिजली की क्वालिटी अच्छी ना थी, अब जो बिजली घरेलू सार्फिन को मुहैया की जा रही है मायारी है और ये आसमानी बिजली से ज्यादा ताकतवर है। आसमानी बिजली में कड़क तो होती है, वो कोई काम नहीं कर सकती, बस परिंदों के घोंसलों को जलाती है। हम देसी बिजली के दौर से गुजर चुके हैं, वलैती बिजली हर घर तक पहुंच चुकी है। ये घोंसले नहीं घर जलाती है, ये गरीबों के जिस्मों जान और जज्बात से खेलती है। आप क्रिकेट का मैच खेलना भूल जाएंगे, बिजली की आनी जानियां नहीं भूल सकते। ये कड़क चाय बनाने में अपना सानी नहीं रखते। सियासी राणा ने एक अजीब बात बयान की कि कुछ लोग बिजली का बिल देकर रोने लगते हैं, जैसे मुद्दों बाद किसी बिछड़े हुए से मुलाकात हो। हालांकि सरकार तो हर महीने बिजली भेजे या ना भेजे, बिजली का बिल ऐन वक्त पर आपके दरवाजे पर पहुंचा देती है। कोई ऐसी बाकायदा कारगुजारी की तारीफ नहीं करता। बुरी बात है। साईं अल्लाह रखा ने कहा, हमारे घर में एक पंखा और एक बल्ब है, मगर बिजली के बिल का हसीनो जमील मुखड़ा देखकर जज्बात पर काबू नहीं रहता। इसमें किस्म किस्म के टैक्सेस का जिक्र होता है, जिससे मेरे पोते का इल्म बढ़ रहा है। उसका कहना है, इतनी किस्म के टैक्सेस के नाम याद करके वो मारे टैक्सियां बन गया है और उम्मीद करता है महकमा टैक्स वाले उससे जरूर इस्तेफादा करें। सरकारी तर्जमान ने कहा है, अवाम घबराए नहीं, ये कड़ा वक्त गुजर जाएगा। इस दौरान अगर अवाम की कड़ी बन गई तो ये नेक शगुन होगा। हम पकौड़े डालकर खाएंगे। अशराफिया अच्छे पकौड़ों और कड़ी की बहुत शौकीन है।
ایک وزیر نے کہا ہم ملک میں سیر و سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں تو عوام کو سستی تفریح مہیا کرنا ہمارا فرض ہے، اسی لیے آپ کسی بھی پارک میں جائیں آپ کو سائیکل سٹینڈ پر 30 روپے ادا کرنا پڑتے ہیں، کیونکہ اس سے کم میں آپ سستی تفریح کے پارک میں داخل ہونے کا حق نہیں رکھتے۔ پھر خالی پارک میں آپ کے لیے جھولے ہیں، آپ کو جھولے جھولنے کی اجازت 50 روپے فی 5 منٹ کے حساب سے آرام سے مل سکتی ہے۔ آپ کی صحت کی بحالی کے لیے یہ بہت ضروری ورزش ہے۔ سستی تفریح کے لیے سرکار نے آپ کے لیے ٹیلی ویژن ٹیکس بھی ایجاد کیا ہے، جو آپ کو بینک میں جا کر ادا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ کی سہولت کے لیے بجلی کے بل میں ہی یہ رقم شامل کر دی گئی ہے۔ ریڈیو سننے کی بھی سستی تفریح ہے، ریڈیو سننا بھی سستی تفریح ہے، جس پر ٹیکس دینا آپ کی سماعتوں میں زندگی کے رنگ گھول دے گا، ہر چند آپ کے پاس ریڈیو اور ٹیلی ویژن ہو یا نہ ہو۔ ملک و قوم کے مفاد کے لیے یہ سب ضروری ہے تاکہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا جا سکے۔ آپ ڈیفالٹ ہو جائیں کوئی بات نہیں، آپ نے کون سا قرضہ لیا ہے کسی ملک نے آپ سے نہیں پوچھنا۔ حکومت کے حصہ دار ایک اتحادی نے کہا آئندہ بھی اتحادیوں سے رشتہ چلتا رہے گا، خلا یا طلاق کی ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ طلاق کا لفظ ہمارے معاشرے میں معیوب ہے، ہم عمر بھر ذاتی و مالی مفاد کے رشتے بناتے ہیں اور نبھاتے ہیں۔ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے کے خطرے سے نکال لیا ہے، اب دور دور تک ڈیفالٹ ہونے کا کوئی نشان نہیں۔ آنے والے زمانے میں ملک کو جلد ہی خوشحالی کے سفر پر گامزن کر دیا جائے گا۔ ابھی ہم رشتہ داری نبھانے میں مصروف ہیں، اتحادی ڈیفالٹ کو لعنت سمجھتے ہیں، یہ داغ ملک و قوم کے لیے عوام کو اپنے ماتھے پر سجانا چاہیے تاکہ اقوام عالم میں ہمارا قومی تشخص اجاگر ہو سکے۔ یہ ہمارے اتحاد کی برکت ہے جس نے اللہ کی مہربانی سے ہمیں سرخرو کیا ہے۔ سیاست کاروں نے تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے بہت محنت کی ہے، رہے عوام وہ جانے ان کی قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ ڈیفالٹی بھی تو بندے ہی ہوتے، بھاگنے میں خیر نہیں، حالات کا مقابلہ زندہ قومیں کرتی ہیں۔ قوم کو چاہیے بجٹ اور IMF کے معاملے میں ٹانگ نہ پھنسائے، ٹوٹ سکتی ہے، بس قربانی دیں، خود کو ڈیفالٹ کر لیں، اپنے رہنماؤں کو کام کرنے کا موقع دیں، دیکھو زمانہ چال قیامت کی چل۔